बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को आदिल मिर्ज़ा का सलाम। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी। अच्छा, ये जो अली अमीन गंडापुर चंद घंटे के लिए गुमशुदा हुए थे और उनका राब्ता दुनिया से तकरीबन कट गया था, अपनी पार्टी से भी। इस हवाले से आपसे एक इस पर गुफ्तगू भी होगी, लेकिन निशिस्त बर्खास्त करने से पहले आपसे एक सवाल भी होगा। आप उसका जवाब तलाशने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, आज मैंने आपसे सवाल करना है। हमेशा आप मुझसे सवाल करते हैं, मुझसे जवाबात मांगते हैं। आज एक सवाल करने की जसारत मैं भी कर रहा हूँ। आप उसका जवाब ढूंढिएगा और मुझे भी बताइएगा। आइंदा किसी गुफ्तगू में आपके इस जवाब पे बात हम वादे पैगाम दे रहे हैं। आज जो रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के हवाले से वो जमानतें करते फिर रहे हैं और इंतज़ामिया उनका रिमांड मांग रही है अदालतों में। उनमें आम रहनुमा जो हैं उनके नाम तो आपके सामने आ ही गए होंगे। ज़्यादातर तो कानून दान खुद हैं। मसलन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर, शुएब शाहीन, शेर अफजल मरवत और दूसरी जो क़यादत है, मकामी क़यादत, जो भी हथे चढ़ता गया उन्हें वे पकड़ते गए। उधर चूँकि कौमी असम्बली का इजलास भी हो रहा है, तो इजलास में तो इन लोगों ने शिरकत करनी थी और आम तौर पर पार्लियामेंट लाजिज़ में जो अरकान पार्लियामेंट होते हैं उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जाता। लेकिन ये पार्लियामेंट लाजिज़ की में भी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, पार्लियामेंट के हदूद में भी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने भी इसका बुरा मनाया है, इसका नोटिस लिया है। उन्होंने बाकायदा टेलीफोन पर राब्ते किए हैं अरकान पार्लियामेंट से, उनसे सूरत हाल जानी है और ये खोज लगाने की कोशिश की है कि उन्हें अगर गिरफ़्तार किया गया है तो किस जुर्म में गिरफ़्तार किया गया है, किस किस के खिलाफ FIR है, FIRs क्या हैं और उनकी गिरफ़्तारियाँ कहाँ से अमल में आई हैं। ये उनकी खुद बातें हुई हैं टेलीफोन पे और उन्होंने इस चीज़ का सख्ती से नोटिस लिया है कि अरकान पार्लियामेंट को ये जो हदूद है ना पार्लियामेंट की, उन हदूद में गिरफ़्तार न किया जाए और FIR के बगैर किसी घर पे छापा ना मारा जाए, ना उसे गिरफ़्तार किया जाए, ना हरासा किया जाए। उन्होंने अरकान पार्लियामेंट तक तो यहाँ तक तो जो वो कर सकते थे, जो उनके हदूदों की थी, वो तो उन्होंने किया। लेकिन जो रुकन पार्लियामेंट का नहीं है तो उसे कैसे भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। उसकी घर की चादर चार दीवारी का जो तकद्दुस होता है वो भी पामाल किया जा सकता है। सिर्फ जुर्म ये है कि आपने जलसा किया है, उसमें तकरीरें की हैं और तकरीरें काफ़ी सख्त थी, हुकूमत के ख़िलाफ़ थी, हुक्मरानों के ख़िलाफ़ थी। भाई जो जलसा होता है उसमें अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ ही बातें की जाती है ना। जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा नापसंदीदा गुफ्तगू की है, मैंने कल भी इस पर बात की थी, वो थे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर। वो तो गिरफ़्तार नहीं है। जैसा कि मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में बताया कि वो गुमशुदा रहे हैं 6-7 घंटे, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हूँ। राब्ता नहीं हुआ इतने घंटों में, तो हम इतने घंटे चले गिन लेते हैं। 5 घंटे भी हों तब भी 5 घंटे वो कहाँ रहे हैं। उन्हें संग जानी में जलसा करके वो KP का गिरा लेते तो वो ज़्यादा नज़दीक था। उन्होंने इस्लामाबाद आना मुनासिब समझा और कहाँ रहे उनके राब्ते भी। आज वो गुफ्तगू कर रहे थे, जो तर्जमान है PTI हुकूमत जो है KP में, हुकूमत के जो तर्जमान है बैरिस्टर सैफ, मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, बड़ी ज़ूमानी गुफ्तगू कर रहे थे। हाँ जी, उनका राब्ता कटा हुआ था, अब राब्ता बहाल हो गया है। उनके साथ 2 कोलीग और भी थे, एक ड्राइवर थे उनके और एक गार्ड थे, वो भी, उनसे भी राब्ता नहीं हो पा रहा था। ज़रा उनके नंबर्स भी पार्टी के पास तो होंगे ना, तो पार्टी को तशवीश तो होती है कि इतना टाइम हो गया, वो किधर है। वो तो वहाँ से निकल आए थे, उनको पेशावर पहुँच जाना चाहिए था या कहीं रास्ते से राब्ते में तो होते। रात का वक्त है, कुछ भी हो सकता है,
کوئی معاملہ پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن 6 سے 7 گھنٹے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا، اپنے گھر والوں سے بھی، ایون کہ اپنی جماعت سے بھی۔ ادھر اڈیالہ جیل میں آج بانی پی ٹی آئی عمران خان نے ایک بار پھر صحافیوں سے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو سب سے زبردست جو تقریر ہوئی ہے نا، وہ کی ہے علی امین گنڈا پور نے۔ انہوں نے کی عوام کی ترجمانی صحیح طریقے سے۔ باقی جو لوگوں کی تقریریں تھیں ان کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور نے جو عوام کی اس وقت ترجمانی ہوئی ہے نا صحیح، وہ اس تقریر میں تھی، اور میں علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تقریر کیا تھی وہ آپ سن بھی چکے ہیں، ہم کسی گزشتہ گفتگو میں اس موضوع پہ بات بھی کر چکے ہیں، اس میں زیادہ آپ کا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی ہے انہوں نے کیا گفتگو کی تھی۔ اس پہ بڑا اس معاملے کو اٹھایا بھی تھا حکمران جماعت کے جو عہدیدار ہیں، حکومت کے جو عہدیدار ہیں، انہوں نے کہ جی وفاق پہ حملہ ہو گیا ہے، انہوں نے یہ باتیں کر دی ہیں، انہوں نے یہ چیلنج کر دیا ہے، انہوں نے دھمکی دے دی ہے۔ میں نے بھی اس سے بھی بات کی اور میں نے کہا تھا کہ یہ رویہ نامناسب ہے، ایسے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرے لوگوں نے بھی تقریریں کی ہیں، شعیب شاہین نے بھی وہاں پہ تقریر کی ہے، بیرسٹر گور کا بھی خطاب تھا، میں نے ان کی تعریف کی۔ ایک سلجھے ہوئے پڑھے لکھے قانون کو سمجھنے والے یہ لوگ ہیں، لیکن اچنبے کی بات یہ ہے کہ جس بندے نے للکارا، جس کی گفتگو ناپسندیدہ تھی، جسے کسی نے بھی پسند نہیں کیا، ماسوے ان کی اپنی جماعت کے، خود حکمرانوں نے بھی پسند نہیں کیا، انتظامیہ کے خلاف بھی تھی، اور جو غیر جانبدار مجھ جیسے لوگ ہیں ان کو بھی یہ ان کی گفتگو پسند نہیں آئی تھی، لیکن وہ باخریت اپنے گھر پہنچ گئے۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں جن کی میں تعریفیں کر رہا تھا کہ بڑی اچھی گفتگو انہوں نے کی ہے، کوئی دھمکی نہیں، کسی قسم کی کوئی تڑی نہیں، کوئی ہوئے تو نہیں، وہ گرفتار ہیں اور اپنی ضمانتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ ضمانتیں پتہ نہیں ان کی ہونی ہے یا نہیں ہونی، البتہ ریمانڈ ہو رہے ہیں ان کے۔ آج سارا دن یہی چلا ہے اسلام آباد میں نا، اسلام آباد کی عدالتوں میں سارا دن آج یہی ایشوز تھے۔ ایک میلہ سا لگا ہوا تھا وکلاء کا، اور وہ اپنی اپنی نا جو پارٹی قائدین ہیں ان کی ضمانتوں کے لیے جو وکلاء ہیں وہ ادھر ادھر عدالتوں میں نے ATC میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، دوسری لوئر کورٹس میں، آج وہ ایک ہنگامہ سا برپا، جس کو کہتے ہیں نا، ایک ہنگامہ سا برپا تھا کہ ضمانتیں ہو جائیں۔ کیس کیا تھا؟ کیس یہ تھا کہ آپ نے جو NOC ملا تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے، آپ نے چیلنج کیے ہیں، آپ نے للکارا ہے، آپ نے دھمکیاں دی ہیں، یہ دہشت گردی کی آپ کے دفعات آپ پہ لگتی ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی ہم حکمران ہیں، ہم حکومت ہیں اور آپ اپوزیشن ہو۔ حکومت کسی کی بھی ہو، کبھی بھی ہو، اس کا یہی وتیرہ رہا ہے۔ آپ پچھلی PTI کی حکومت اٹھا کر دیکھ لیں، تمام اپوزیشن اندر تھی، جیلوں میں تھے، پتہ نہیں کون کون سے سیلوں میں وہ لوگ بند تھے، پتہ نہیں کیا کیا ان پہ کیس بنائے جا رہے تھے، جن پہ کوئی کیس نہیں ملتا تھا ان پہ رہن ڈال دی جاتی تھی، اور قومی اسمبلی میں فخر سے یہ بیان کیا جاتا تھا، یہ درود شریف پڑھ کے، آیتیں پڑھ کے کہ آج فلاں پکڑا گیا ہے، آج یہ وکٹ گرا دی ہے، آج 2 وکٹیں گری ہیں۔ اس پہ نہ صرف دھواں دار تقریریں ہوتی تھیں، بلکہ اشاروں کنایوں سے نا، وہ انگلیوں کے اشاروں سے یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ ہم نے نا، ہماری وکٹری ہے، ہم جیت گئے ہیں، جیسے وہ امپائر نہیں انگلی کھڑی کرتا آؤٹ، اور لوگ جشن منانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ احوال رہا ہے PTI کے دور میں، اب وہی کچھ اب بھی ہو رہا ہے۔ بتانا یہ مقصد ہے کہ ہم طاقت میں، اور طاقت کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جو عمران خان نے میڈیا سے آج گفتگو کی ہے، اس کا لب لباب اگر آپ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ ایک صحافی نے انہیں سوال کیا کہ آپ کے جو باقی رہنما ہیں وہ تو ڈفر کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور کی تقریر سے، بلکہ معافیا مانگ رہے ہیں وہ تو، کہ انہوں نے جو کہا ہے یہ غلط کہا ہے، کچھ الفاظ ان کے نامناسب تھے، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اور بڑی سینئر قیادت نے یہ بات کی ہے، بشمول چیئرمین PTI بیرسٹر گور سمیت۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ الفاظ کا چناؤ درست نہیں تھا، بیرسٹر صاحب نے بھی یہی کہا ہے، دوسرے لوگوں نے بھی یہی کہا ہے۔ یہ سوال کیا صحافی نے عمران خان سے کہ آپ کے لوگ تو معافیا مانگتے پھر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ غلط کر رہے ہیں، یہ ڈرپوک ہیں،
یہ بزدل لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو پارٹی میں ہونا ہی نہیں چاہیے. ان لوگوں کے لیے جنہیں کوئی ٹالرنس دکھائی ہے، جنہوں نے تقریریں بھی وہاں پہ بالکل وہ ایسی کی جو کہ ان کو نام ناسب نہیں کہا جا سکتا، جارحانہ نہیں کہا جا سکتا، جیسے نا جذباتی یا غصے میں آ کے بات وہ نہیں تھی. کیونکہ وہ لوگ قانون کو سمجھتے ہیں، قانون دان ہے، ماہر قانون ہے، وہ ساری چیزیں ان کو سمجھتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہماری لمیٹیشنز کیا ہیں، ہماری ریڈ لائن کیا ہے، ہم کیا بول سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے اتنی کی. علی امین گنڈا پور نے جنہوں نے اچھل اچھل کے بڑکیں لگائی تھیں، آج وہ آزاد پھر رہے ہیں. اور جنہوں نے لمٹ میں رہ کر قانون کے مطابق گفتگو کی تھی، وہ آج سارے گرفتار ہیں. اس پہ جو عمران خان کا جو رد عمل آیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. سوال آپ سے جو میں نے کرنا تھا وہ یہ تھا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، آپ سے ایک سوال ضرور آج کروں گا، اس کا جواب آپ نے ضرور ڈھونڈنا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو 6-7 گھنٹے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور جو غائب رہے ہیں، جو گمشدہ رہے ہیں، وہ کہاں تھے؟